بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 3 کلاس عزیز طلباء، کیسے ہیں؟ آج ہم اردو کی کتاب سے سبق ہمسایوں کے حقوق پیج 22 23 کی پڑھائی اور بک ورک کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، حقوق 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کے حقوق، دوسرے بندوں کے حقوق۔ بندوں کے حقوق میں والدین، اولاد، ہمسائے، رشتہ دار، یتیم، مسافر وغیرہ کے حقوق شامل ہیں۔ یہ حقوق ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے معاشرے میں کس طرح سے زندگی گزارنی ہے۔ ان تمام حقوق میں سے ہمارے اردو کے سبق میں ہمسایوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ عزیز طلباء، سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں تاکہ ان حقوق اور فرائض کے بارے میں جان سکیں۔ مشکل الفاظ کی نشاندہی کر دی ہے سبق میں، ان کی آپ نے اچھی طرح سے مشق کرنی ہے۔ عزیز طلباء، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہتر زندگی گزارنے کے لیے ہمیں اچھی اچھی باتوں پر عمل کرنا اور بری باتوں سے دور رہنا سکھایا، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ اسلام کی اخلاقی تعلیمات تمام مذاہب سے افضل ہیں۔ ہر انسان کے ذمے کچھ فرائض ہوتے ہیں اور یہ فرائض دوسروں کے حقوق کہلاتے ہیں۔ انسان مل جل کر رہنے کا عادی ہے۔ ہمسائے یا پڑوسی وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے قریب رہتے ہوں۔ ہر انسان اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے دوسرے انسان کا محتاج ہے۔ اگر ایک انسان بھوکا ہے تو دوسرے کا فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے اسے بھی کھلائے۔ کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت اور تیمارداری کرے۔ کوئی مصیبت میں ہے تو اس کے دکھ درد میں شریک ہو۔ عزیز طلباء، اسلام میں ہمسائے کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ ہمسایوں کے حقوق کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو۔ ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے، وہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ پہنچائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پڑوسیوں میں بہترین وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے اچھا ہو۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے پڑوسی کے حقوق کی اتنی تاکید کی کہ میں سمجھا کہ کہیں وہ وراثت کا حقدار ہی نہ ہو جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ابو ذر، شوربہ پکاؤ تو اس میں تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال لیا کرو اور اس سے اپنے ہمسایوں کی خبرگیری کرتے رہو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ وہ شخص مومن نہیں جو خود تو پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے انسان دوسروں کے دکھ درد میں شامل ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں پر عمل کریں اور اپنے ہمسائے کے حقوق کا خیال رکھیں، انہیں کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچائیں۔ جی تو عزیز طلباء، سبق کی پڑھائی کے بعد ہمیں ہمسایوں سے اچھا سلوک کرنے کی وجہ معلوم ہو چکی ہے کہ کس طرح ہمارے پیارے نبی نے ہمسایوں کا خیال رکھنے کے بارے میں تاکید کی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنے ہمسایوں کے آرام و سکون اور ان کے حقوق کا خیال رکھیں۔ جی تو طلباء، اب ہم اس سبق کی مشق کریں گے۔ اس سبق میں سوال نمبر 1 سوال جواب ہیں جو کہ ہم کاپی ورک میں کریں گے۔ سوال نمبر 2 ہے، ان الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ الفاظ انہوں نے دیے ہیں مومن، باتوں، تیمارداری، پڑوسی۔ پہلا ہمارے پاس جملہ ہے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اچھی اچھی باتوں پر عمل کرنا سکھایا۔ دوسرا جملہ ہے، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو۔ تیسرا جملہ ہمارے پاس ہے، وہ شخص بہتر ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے اچھا ہو۔ ہمسایہ بیمار ہو۔ چوتھا جملہ ہے ہمارے پاس، ہمسایہ بیمار ہو تو اس کی تیمارداری کی جائے۔ تیمارداری، یہ الفاظ انہوں نے اوپر بھی دیے ہیں، یہاں سے دیکھ کے آپ نے خوش خط کر کے لکھنا ہے۔ ورک شیٹ بک ورک بہت نیٹ اور صاف ستھرا ہونا چاہیے، لکھائی خوش خط ہونی چاہیے۔ سوال نمبر 3 ہمارے پاس ہے، درج ذیل الفاظ کا جملوں میں استعمال کریں۔ پہلا لفظ ہے اسلام، ہمارا مذہب اسلام ہے۔
دوسرا جو لفظ ہے ہمارے پاس ہمسایہ، ہمسایہ سے اچھا سلوک کرو۔ تیسرا لفظ ہمارے پاس ہے حقوق، ہمیں ہمسائے کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ محتاج، چوتھا لفظ ہمارے پاس ہے اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے۔ پانچواں اور آخری لفظ ہمارے پاس ہے فرائض، ہر انسان کے کچھ حقوق اور فرائض ہوتے ہیں۔ یہ جملے میں نے آپ کو بک ورک پہ لکھ دیے ہیں، آپ اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس سے اچھا جملہ بنا سکتے ہیں تو آپ وہ بھی اپنے بک ورک پہ شامل کر سکتے ہیں۔ جی عزیز طلبہ، ہمارے پاس بک ورک شیٹ میں چوتھا سوال جون سا ہے، سوال نمبر 4، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ یہ کثیر الانتخابی سوال ہیں، آپ کے پاس تین جواب موجود ہیں دونوں جملوں کے۔ فطرتاً مل جل کر رہنے کے عادی ہیں کون؟ درندے، چرندے یا انسان؟ جی انسان فطرتاً مل جل کر رہنے کے عادی ہیں، انسان پہ ہم ٹک لگائیں گے۔ دوسرا جملہ ہے وہ شخص مومن نہیں جس کا ہمسایہ اس کی شرارتوں سے محفوظ ہے، محفوظ نہیں ہے یا دولت مند ہے۔ جی ہاں، محفوظ نہیں ہے پہ ہم ٹک لگائیں گے۔ اسی مشق کا سوال نمبر 7 ہے، درج ذیل الفاظ کی جمع لکھیں۔ واحد دیے ہوئے ہیں انہوں نے، اس کی جمع ہم نے لکھنی ہے رسول، رسولوں، محتاج، محتاجوں، مذہب، مذاہب، فرض، فرائض، حق، حقوق۔ جی اسی مشق کا سوال نمبر 8 ہے، جس میں ہے کہ درج ذیل الفاظ پر اعراب لگائیں۔ پہلا لفظ ہمارے پاس ہے اصول، الف کے اوپر ہم پیش لگائیں گے، الف پیش او، صاد کے اوپر پھر پیش لگائیں گے، واو کے اوپر جزم لگائیں گے اور لام کے اوپر بھی جزم لگائیں گے، اصول۔ دوسرا لفظ ہمارے پاس ہے افضل، الف زبر فے، اف، فے کے اوپر جزم لگائیں گے اور صاد زبر لام سل، لام کے اوپر کچھ نہیں ہے، الف کے اوپر زبر ہے، فے کے اوپر جزم ہے اور زواد کے اوپر زبر ہے، افضل۔ تیسرا لفظ ہے ہمارے پاس رزق، رے کے نیچے زیر ہے، زے کے اوپر جزم ہے، کاف کے اوپر بھی جزم ہے، رزق۔ چوتھا لفظ ہمارے پاس ہے پڑوسی، پے کے اوپر زبر ہے، اڑے اور واو پہ کچھ نہیں ہے، سین کے نیچے زیر ہے اور یہ کے اوپر نیچے بھی کچھ نہیں ہے، پڑوسی۔ لاسٹ آخری لفظ ہمارے پاس ہے بھوکا، بھے پیش واو بھو، کاف زبر الف کا، بھوکا، بھے کے اوپر پیش ہے، کاف کے اوپر زبر ہے اور الف پہ جزم ہے۔ جی تو طلبہ ہماری یہ مشق ختم ہو گئی۔ اس سبق میں ہم نے ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں پڑھا ہے، ہم اپنے ہمسائے کا خیال رکھ سکتے ہیں، کس طرح سے رکھ سکتے ہیں، اس کی مدد کرنے سے، اس کی خدمت کرنے سے، اس کے آرام کا خیال رکھنے سے، اس سے اچھا سلوک کرنے سے، اس کو تکلیف نہ پہنچا کر۔ جی تو طلبہ آپ نے سبق کی پڑھائی 5 بار ضرور گھر میں کرنی ہے تاکہ آپ کی املا درست ہو، آپ کی پڑھائی اچھی ہو جائے۔